الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو مولاه وجبريل والصالح المؤمنين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان الله چار یار نبی دے چار گوہر چار یار نبی دے چار گوہر سبھے ایک تو ایک چڑھیندڑے نی چار یار نبی دے چار گوہر سبھے ایک تو ایک چڑھیندڑے نی ابو بکر
عمر عثمان علی اپو اپنے کنے سہندڑے تے جنہاں صدق یقین تحقیق کیتا راہ رب دے سیس وکندڑے نی تے جنہاں انہاں وچ فرق کچھ جاتا جنہاں انہاں وچ فرق کچھ جاتا او درو حضور دے گندڑے نی ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد پاک دے یار واہ واہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد پاک دے یار واہ واہ علی و فاطمہ شبیر و شبل علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار واہ واہ تے اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی اوندا جیتن اساڈی ہار واہ واہ اتھاں ٹھاٹھا کھلن مسکار واہ واہ اتھاں رومن پٹن دی کار واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے برادر محترم خطیب ملت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حسین سلطانی صاحب دامت برکاتکم العالیہ معزز علماء کرام مہمانان گرامی قدر میزبانان مکرم جناب حافظ عبدالغفار صاحب جناب ممتاز صاحب حاجی صاحب محترم خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام 13 رجب المرجب سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے بنیادی طور پر جیسے قبلہ سلطانی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ فقیروں کی دھرتی ہے درد مند لوگوں کی دھرتی ہے اللہ کے پیاروں کی دھرتی ہے اور اس دھرتی کا اصل ورثہ درد ہے اور پیر پٹھان نے اور حضرت خواجہ فرید نے اس دھرتی کے سینے میں عشق کا بارود بھر دیا ہے اس لیے یہ ساری جو سرزمین ہے اس میں ایمان ہے اور یقین ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ رسالت یا رسول اچھا یا رسول لبیک یا رسول
یا رسول زندہ باد زندہ باد ماشاء تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت خواجہ پیر فرید پیر پٹھان زندہ باد شاہ جمالی کریم زندہ باد سبحان برادران اسلام، اس لیے صاحب درد لوگ، صاحب محبت لوگ، ان کے دل مدینہ اور آئینہ ہوتے ہیں، ان کے اندر میل کچیل کا زیادہ گزر نہیں ہوتا، گزر ہوتا ہے تو اثر نہیں ہوتا، اور یہ دل کی میل زبان کو گندا کرتی ہے، زبانیں گندی ہوتی ہیں تو کسی نہ کسی کے اوپر پھر یہ دریدہ دہانی ہوتی ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان صحابہ، علماء اہل سنہ۔ اللہ اکبر، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد۔ جشن عید میلاد النبی۔ برادران اسلام، یہ دھرتی، یہ زمین، میں نے جیسے عرض کیا ہے، ہم لوگ تو اس عقیدے کے حامل اور قائل ہیں کہ تونے دھوڑے دھکڑے کھاندڑی تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے درد کتیاں نال، تو جو لوگ یار کے در کے کتوں کا احترام کرتے ہیں، وہ یار کے یاروں سے پیار نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس لیے یہ دھرتی جو ہے، اس دھرتی کی سرشت میں محبت ہے، نیچر میں محبت ہے، اس دھرتی کے ذرے ذرے میں پیار ہے، اور جہاں پیار ہوتا ہے وہاں اقرار ہوتا ہے، جہاں نہیں ہوتا پیار وہاں ہوتا ہے تکرار، اور پیار آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا۔ یہ تکرار، یہ جھگڑے، یہ جھیڑے، یہ رانجھے، یہ کھیڑے، خواجہ فرید کہتے ہیں رانجھنتے میں ہس رس وس سوں۔ آپ کو سرائکی تو سمجھ آتی ہے نا؟ رانجھنتے میں ہس رس وس سوں، سڑ سڑ مرسن کھیڑے۔ رانجھنتے میں ہس رس وس سوں، تے سڑ سڑ مرسن کھیڑے، جیندڑی چھٹن فرید ہے مشکل، جیندڑی چھٹن فرید ہے مشکل، ویڑھا عشق اویڑے، تے رانجھن میں تے میں ہس رس وسوں، تے سڑ سڑ مرسن، بلکہ کھیڑے بیڑے کرن بکھیڑے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بدعقیدہ کھیڑے ہیں، اس لیے کھیڑے بھیڑے کرن بکھیڑے، ہون وت سانو کون نہ کھیڑے۔
ख्वाजा फरीद, ख्वाजा फरीद, पीर फरीद। हुण वत सानू कौन नखेड़े, पल पल बाह सिरां दी है, अज कल अख फुरकां दी है, कई खबर विसाल। क्या बात। 13 रजब याद रखें, बंदे आते हैं तो भी विसाल होता है, जाते हैं तो भी विसाल होता है। क्या बात। आते हैं तो इधर वालों से विसाल है, जाते हैं तो उधर वालों से विसाल है। इनका आना भी कमाल है, इनका जाना भी कमाल है। और ये जो पाक मोहम्मद का लाल है, और बिखरी हुई कायनात में जिसकी आल है, ये भी फातिमा बिनते असद का लाल है। आना भी कमाल, जाना भी कमाल। बच्चे दुनिया में पैदा होते हैं, कोई अस्पताल में पैदा होते हैं, कोई साल में पैदा, साल समझ लियो के लिए, झोंपड़ी, कोई कोठे में पैदा होते हैं, कोई महल में पैदा होते हैं, कोई साल में पैदा होते हैं, कोई घर दर में पैदा होते हैं, कुछ बेचारे तो रक्षों में भी पैदा, अस्पतालों की राहों में पैदा होते हैं। लेकिन एक बंदा रब ने ऐसा भी बनाया है कि तवातुर के साथ रिवायात में आया है, एक बंदा ऐसा भी आया है, आया भी खुदा के घर में, गया भी खुदा के घर। नाराए तकबीर, हाथ उठा के नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, जिसने मौलूद काबा। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। जाहिर है क्या कौन है मौलूद काबा, क्या समझेगा दाजल का गाबा। क्या बात, क्या बात। माशाल्लाह आबिद साहब, सुभान अल्लाह अकबर। हजूर ये अल्लाह की तरफ से है। अब इस कोई बंदा जोर लगा के तो काबे में पैदा नहीं हो सकता, कोई बंदा मंसूबा बंदी से तो काबे में पैदा, कोई प्लानिंग से तो बंदा, वो जहां पैदा फरमाता है बंदा वहीं आता है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, ये उसका इंतखाब है कि काबे में आया बू तुराब है। और कमाल ये है जिसका जिक्र करना भी सवाब है, जिसके मुनकिर का दोनों जहान में खाना खराब है, और जिंदगी में भी बेचारों पर अजाब ही अजाब है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका मालिकाए मुल्क सदाकत, किसको शक है, मोमनों की माँ है, बुलंद मकान है, अजमत का निशान है। हे मलका मुल्क सदाकत दी, सिद्दीक दी साहिब ज़ाती, कसम खुदा दी आधा दीन जिस बीबी की गोद से हम तक आया, जिसने 70 साल के करीब आधी सदी से ज्यादा नबी की खैरात को लुटाया, उस बीबी ने खुद बताया कि मेरे सरताज मदनी ने फरमाया कि जिक्रो अलीयन इबादा। रावी कमजोर नहीं, राविया इतनी मजबूत है।
کہ رائٹ لیفٹ سب مانیں گے اور جانیں گے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے سرتاج سلامت رہے اس کا راج، گلی گلی میں جن کی یاد ہے، ہر جگہ محفل میلاد ہے، اور علی اس کے لیے مثل اولاد ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ علی یہ عطرت رسول ہے، نہیں سمجھ، سبحان اللہ، علی عطرت رسول ہے، یعنی علی خود حضور کی آل ہے، جدھر بھی دیکھو کمال ہے۔ یہ خاصیت ہیرے کی ہوتی ہے، جدھر سے دیکھو چمکتا ہے۔ علی ہیرا ہے، جدھر سے دیکھیں گے ذکر علی عبادت۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں حب علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا پیار بھی عبادت ہے، علی کا ذکر اذکار بھی عبادت ہے۔ گویا یہ جو لمحے گزر رہے ہیں تیرے میرے، حضور کے فرمان کے مطابق ہم کسی خالی مجلس نہیں، مجلس تو ویسے ہی عبادت ہے لیکن یہ ڈبل عبادت، جس کا نام لینا عبادت، جس کی محبت سینے میں بسانا عبادت، اور جس کو تکنا، جس کا نام لینا عبادت۔ کمال یہ ہے آیا ہے تو خدا کے گھر میں، گیا ہے تو خدا کے گھر سے، توحید نگر سے۔ حضرت امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت نقل، خالی یہ نہیں کہا کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، کہتے تواتر کے ساتھ یہ خبریں آئی ہیں۔ اللہ اکبر، تواتر کے ساتھ۔ اور جو حدیث تواتر کی حد کو پہنچتی ہے اس سے آگے حد صرف قرآن کی آتی ہے، باقی ہر روایت تھلے علی تیری ولادت بلے بلے بلے، تے تو کعبے وچ آیا کون تینوں رلے، سارے ہی اور کعبے کا بھی لفظ ہے کہ جوف کعبہ میں، کعبے کے عین سینے میں مولا علی کی پیدائش ہوئی۔ امام صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث علماء کا امام، اس نے تکریم المؤمنین میں لکھا مولا علی کعبے میں آئے۔ میں نے کہا یک نہ شد دو شد، بندہ جان کے ہو جائے اندھا، وچوں ہو جاوے گندا، تے ہٹ دھرمی بنا لوے دندہ، انہوں کی سمجھاوے بندہ۔ ملا مارن سخت ستاویں، بجھڑے راز دا بید نہ پاویں، بے وس شودے، اس شودے دا تو صحیح معنی سمجھ سکتے، بے وس شودے ہن مجبور، آد تو مجبور نے تائیں زد کر دینے، جیڑے ویلے ساریاں روایتاں کٹھیاں کر کے وکھاؤ، پھر اگلی سیڑھی تے چڑھ جاندے نے، پھر پرلی جھونپڑی چوڑ جاندے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ خطیب العصر علامہ مفتی خان محمد قادری سے علماء اہل سنت، جب اتنی ساری کتابوں کا بتایا اور شرح شفا تک بھی جا کے دکھایا، پھر دوسری سیڑھی تے چڑھایا، پھر کہنے لگا کہ علی اگر کعبے میں پیدا ہو بھی گیا کون سی فضیلت ہے، کعبے میں حکیم بن حزام بھی تو پیدا ہوئے تھے،
جی 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 میں نے کہا چشم ما روشن دل ما شاد یک نہ شد دو شد، پہلے ایک نہیں مندہ ہن دو منی بیٹھے۔ اب کہتے ہیں حکیم بن ہزام بھی تو کعبے میں پیدا ہوئے، میں نے کہا اتھوں بھی تینو مار پینی ہے، کیونکہ حکیم جو بن ہزام ہے یہ بھی اسی گھرانے کا فرد ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھتیجا ہے، یہ بھی وہی گھرانہ ہے، آپس میں آنا جانا ہے، یہی تو تجھے سمجھانا ہے، سمجھا کے تجھے منوانا ہے کہ الگ سارا زمانہ ہے اور یہ ذات الگ ہے، ان کی کائنات الگ ہے، ان کی بات الگ ہے۔ باقی رہا کہ کوئی یہ ضد کرے کہ حضرت حکیم بن ہزام پیدا ہوئے کعبے میں تو مولا علی کی خاصیت نہ رہی، میری جان دیکھنا یہ پڑے گا کہ آنے والا خود کون ہے۔ کیا بات سبحان اللہ۔ ویسے تو کعبے میں بت بھی پڑے تھے، صدیوں سے پڑے تھے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا بت بھی پڑا ہے، پاک محمد بھی یہیں کھڑا ہے، اصل ذات کو تک اکھ رکھ مزہ چکھ، حکیم وقت تے علی وقت، اس لیے آنے والا کعبے میں آیا ہے، اور یہ بات بالکل تواتر کے ساتھ جماعت در جماعت نقل ہوئی۔ پھر کمال یہ ہے آتے تو کہو اتفاق سے کوئی آ گیا، لیکن جب گئے تھے واہ 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 کیا بات۔ وہ فارسی والا مشہور شعر ہے کہ کسیرا میسر نہ شد این سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ بھئی زندگی کے دو ہی لمحے یادگار ہوتے ہیں، یا آنے والا یا جانے والا۔ دو ہی لمحے زندگی کا نچوڑ ہوتے ہیں، جس لمحے بندہ آتا ہے یا جس لمحے بندہ جاتا ہے، اور مولا علی وہ ہے آیا بھی خدا کے نگر میں، اختتام بھی زندگی کا ہوا تو خدا کے گھر میں، او مولود کعبہ تیرے آمن تو صدقے، تیرے جاون تو صدقے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن ولادت علی، علماء اہل سنت۔ پھر عموماً ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ صرف آپ ہی آپ ہوتے ہیں، صرف آپ ہی آپ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ نہیں، ان کا پورا گھرانہ ہی آفتاب ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ پورا گھرانہ ہی آفتاب ہے، ہر بندہ ہی لاجواب ہے۔ نبی کریم سو رہے تھے، نبی کریم سو رہے تھے، مولا علی ساتھ بیٹھے تھے، تے بندہ ہوئے نہ جدوں کلہا تے وقت گزارن واسطے کھول دے اپنا گلہ۔ نہیں سمجھے تو بندہ رات دا وقت ہوئے نا تے دا جلال روڈ ہوئے تے بندہ سجے کھبے کوئی نہ ہوئے، خواہ مخواہ بے سرہ بھی ہوئے تے پھر بھی آنکھ سے بھاوے بے سرہ غضب دا انہیں مڑ شروع کیتی رکھنی ہے، صرف دل پر چاون کیتے تاکہ دل ڈرے نہ۔ تے نبی پاک نال ستے تے حود عالم تے مولا علی ہن گاون شروع کر دیتا تے کی گایا، ہن تنہائی تے یکتائی رنگ مولائی تے کیڑی غزل گائی، آپ نے آکھیا انا اخ المصطفیٰ،
انا خل مصطفیٰ لا شک فی نسبی جدی و جد رسول اللہ منفرد. مولا علی نبی کریم کے ساتھ بیٹھے گا رہے ہیں، سرکار خالی آنکھ بند فرما رہے ہیں، باقی سنتے جا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں مولا علی؟ اپنا نسب، اپنا حسب، اپنی شان، اپنی زبان. میں قربان. کیا کہہ رہے ہیں؟ انا اخو رسول اللہ. کوئی کسے دا ویر، کوئی کسے دا ویرے، پر جڑا اے ستا سراج منیر اے میں علی دا ویرے، تے پھر نالے ویرے نالے میرا پیر. گھول گھتا فخر جہاں تو جنت اور قصور، چشمہ فخر الدین مٹھل دیا تن من کیتا چور. نالے ویر ہوئے نالے پیر ہوئے، تے پھر سونے تے سہاگا خود سراج منیر. مولا علی کہہ رہے ہیں انا اخو المصطفیٰ. اے ایمانداری نال کوئی بندہ دسے اے نبی پاک دا بھرا ہونا کوئی چھوٹی شاہ؟ انج اسلام دے کندھے تے سر دھر تے سارے زور لاندے نے، پر خونی نسب اس پاسوں سارے ہی چکر دے دینے، پر اے تے علل اعلان خود مولا علی دا بیان کہ آنا اخو المصطفیٰ. حضور آکھن نہ تو میرا بھرائے اور گلے، تے دوجا بندہ آکھے نبی میرے بھرا نے. اے حوصلہ صرف علی دی زبان وچ، اور اے چادر صرف علی دے جسم تے سجدی ہے. اور کسے کتنی بھی اچا تے سچا ہوئے، او دے تن وچ من وچ دم وچ انی پاور نہیں کہ نبی دے سامنے آکھے نبی میرا بھرا ہے. کسے دے وچ جرت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، کیونکہ نبی نبی ہے. اے صرف زبان علی ہے، مدینے دی گلی ہے، کھلی دل دی کلی ہے، تے انا اخو المصطفیٰ. میں نبی دا ویراں، نبی میرا بھرائے، تے لا شک فی نسبی. ہر نسب وچ میل کچیل دا گزر ہو سکدا ہے، احساس ہو سکدا ہے، وہم ہو سکدا ہے خیال، پر جے دے نسب وچ شامل آمنا دا اللہ. کرو کچھ خیال. اگلا جملہ فرمایا جدی و جد رسول اللہ منفرد. فرمایا پوری کائنات کھنگالو، پوری دنیا وچ جاؤ، میرے تے محمد پاک دے دادے دا جوڑ وکھاؤ. سبحان اللہ. سرکار کوئی شاعر آخدا تے دعویٰ ہور سی، ایک دعویٰ مولا علی دی زبان دا ہے کہ کوئی ہے کائنات وچ میرے تے پاک محمد دے دادے تے نانے ورگا کوئی نانا لے آئے. جدی و جد رسول اللہ منفردو. کوئی ہے تے بھی کھاؤ. اگے کیا کھیا فرمایا اے جڑے حضرت حمزہ سید الشہداء اے بھی چاچا میرا ہے. اے جڑا حضرت سیدنا جعفر تیار او دا بھائی علی حیدر کرا.
پھر فرمایا اے جڑے دو سبتین نے نبی دے نور العین نے، ایک حسن نے دوجا حسین نے، اے بھی پتر میرے ہی نے۔ اے جڑی شہزادی کونین او بھی نبی دا نور العین، او جڑی کائنات وچ پاکا تو بھی پاکے۔ اللہ اکبر، جان دے او زندگی دا ساتھی کیدا ہے؟ فرمایا او بھی میرا ہے۔ پھر فرمایا ساری دنیا میرے نال کون رل سکدا ہے؟ مولا علی خود کے کون ایک کلیے اپنا تسی تے مین کر دے ہو بولی جاندے تے راز سارے ہی کھولی جاندے نے تے آکھی جاندے نے، فرماندے نے جدوں دنیا بتاں دی پلی دی تے دل وچ پھسی سی تے زنجیراں وچ جکڑی سی، علی اس ویلے بھی رب نو سجدے کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن ولادت علی۔ نہ زید سی نہ بلال سی نہ سلمان سی، جدو پاک محمد کلا سی، علی دا اس ویلے رلا سی۔ نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ اے عین غین تے پورے زور چڑھا تے سورت حدید نے آیا تھا پڑھی جاندے ہو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، بالکل حق کے، بالکل پک کے، لا شک کے۔ لیکن میں پوچھنا اے چاہنا کہ اے روایت بھی آئی ہونی ہے کتھے کہ حضرت عباس بیٹھے نا حرم وچ، حرم وچ تے جناب عفیف کندی آکھ دین مینوں بیگم فرمایا خشبو مدینے ہو لایا، مکے ہو لایا تے کپڑے بھی لایا بالاں دے، ظاہر شہر وچ ہی آنا سی۔ او جناب عفیف کندی فرماندے میں آیا تے حضرت عباس نال پرانا یارانا سی، میں آکھیا چلو جام پور آ گیا تے یاراں نو بھی سلام دعا کیتی جاویے، پھر آنا ہو نہ ہو آئے ہو فاتحہ پڑھ لو، شکستہ قبر ہے ممکن ہے پھر نشانہ رہے۔ اتفاق نالی جو بندہ آنا ہوندہ ہے نا سانگے بن دن نا، مطا کل دا ڈیں ہوئے حشر دا ڈیں، بس جاگ دے رہوں اج رات ہی اکی۔ کیا بات ہے، کیوں جی؟ سانگا ہے نا جی، جانی رات رہ پاؤ سانگا خدایے، متا وال نہ ٹکروں جندڑی پرائیے۔ سبحان آ گئے حضرت عباس دے کول عفیف کندی تے وہ دن کہ میں سر جو چایا ایک سونا جوان اللہ اکبر نظر آیا تے ایویں بیٹھے ہاسے جان ایک نکڑا جا بچہ اتنا سچا، عمر دا کچا حالانکہ بچہ، او جو آیا اوپر بسم اللہ پیچھو اللہ اکبر فرمایا، ایک بی بی چادر تان تے آئی، بالکل اجنبی چادر تانی ہوئی تے ہائی نوجوان او ہی بال دے بھی پیچھو اللہ اکبر، بس ترائے بنے چوتھا کوئی نہ۔ تے میں ڈٹھم حضرت عباس یار وال، میں کہ عباس امر عظیم، اے مسئلہ کوئی غیر معمولی لگدا ہے، میں کوئی طوفان دی علامت ہے۔ ایک نوجوان سونا اگوں کھڑے، ایک بال نکڑا پچھوں کھڑے، ایک بی بی نوجوان پچھوں آتے کھڑی تھی گئی ہے، یہ سارا جہان ایک پاس ہے، کھل کائنات ایک پاس ہے، ایک دوترے ذات ایک پاس ہے، محبوب سبھے رکھ ایک پاس ہے، او نازک متوارا ایک پاس ہے، تلوار دو دستی ایک پاس ہے، اندے ابرو دا اشارہ ایک پاس ہے، قرآن دا پارا ایک پاس ہے، اندہ نمکی رخ سارا ایک پاس ہے، سارے نبی تے مرسل ایک پاس ہے، ساڈا نبی پیارا ایک پاس ہے۔
क्या बात है सही اللہ क्या बात क्या बात क्या बात ترے بندے نے توحید والے سبحان چوتھا کوئی نہیں عباس کو میں آکھوں عباس مسئلہ کوئی یہ خاموشی طوفان کی علامت ہے لگدا ہے بندے لگدے تا ترائے ہیں آج کل تا یہ پرائے ہیں لیکن انہاں دے پچھوں ایک جہان لگدا ہے امرن عظیم کیا بصیرت والا بندہ تھا عباس نے کہا اے جاندہ ہے ہین کون کوئی بندہ چنگا کام پیا کریں دے دل آدھے اندے نال رشتہ جوڑا تے جے بیڑا اپنا بھی ہوئے تے آدھے نامراد کو دھکا رے مدن نیڑے آ جناب عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا عفیف تو بدو آدمی ہے تجھے پتا ہے کون یہ جو آگے حسن کا پیکر کھڑا ہے نا پری پیکر اے میرا بھتریجا ہی اے میرے بھیرا عبداللہ دا پوتری بھامیں آپ اس راہتے نہیں لیکن فخر ہے اندر ستھرا ہوئے تو پہلے دہاڑے تو پتہ لگ دے کہ کام ٹھیک تھی بال دند کڑھیں دے ہوئے پچھاڑے ویندے سبحان اللہ ماشاءاللہ اے میرا بھتریجا ہی اندے ابے دا نام عبداللہ او تا ٹر گیا نشانی سونی چھوڑ گئی تے اے جڑا نکڑا بال کھڑی اے بھی میرا ہی بھتریجا ہی اے اگے آلے دا اے عاشقی ہائے 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 سبحان عربی زبان میں کہتے اتانی ہوا قبل ان عارف الہوا اساں کو ہوں دے نال پیار تدہوں تھیا اساں کو ہوں دے نال پیار تدہاں دا تو پوچھ سے کڈاں دا جدانا تیم نہ میں ہاں اتانی ہوا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا یا من لادی پنڈ بلادی چم سر اکھیاں چئی ہم یا من لادی پنڈ بلادی چم سر اکھیاں چئی ہم مئی ہم پر مت رہی ہم یار فرید وساراں کی میں جے کیتے اتھ آئی ہم خواجہ فرید پیر فرید خواجہ فرید عاشق رسول علامہ خان محمد قادری خطیب العصر علامہ خان محمد قادری اللہ جامن اللہ دی اجر تن نکے بال علی سائیں حضرت عباس آکھے جڑا پیچھوں کھڑے نا نکا بال اے بھی میرا بھتریجا ہی اے جڑی بی بی پیچھوں کھڑی ہے اے ہی اگے جڑا بڑا کھڑے نا امام اے ہی دی بیوی ہے ایندہ نا خدیجۃ الکبریٰ ہے تے ہون اصل جڑی روایت جڑے لفظ واسطے میں سنائی ہونا ہی انہیں آکھیا حضرت عباس آکھیا عفیف کندی اے ہی کل کائنات دے وچ ہی مذہب تے دین دے اتے یہ ترے ہیں نہیں چوتھا کہن نعرہ مارو جامپریو نعرہ تکبیر بہت بڑا جملہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت خاندان مصطفیٰ خاندان مصطفیٰ دوجی حدیث بھی پڑھ چھوڑوں سرکار فرمیندن کہ صلت الملائکۃ علی وعلی علی 70 سنتن فرمایا 7 سال فرشتے صرف میرے تے علی دے اتے درود پڑھ دے رہی صدقے صدقے
پوچھا کہیں وسیاں تساں ولا بیا بے کہیں تے نہ پڑھ دے ہن یا بیا کہیں کو درود سوٹ نہ کریں دا. فرمایا اصل اے مسئلہ نہیں، اصل اسائیں ہاں سے کیا بات نہیں ہاں سے جو اساں ہون اوے لوگ کریں دے نا ہاں سے ہاسے تاں جگ وس دے ہاسے اج کلڑے پیوں کرلا سے اساں سن دے ہاسے مٹھیاں گالی سنا یار سنے دا ہاسے دیدہ دلدار دلا سے نکھڑن یاد نہ ہاسے بختہ او نی چنگے آہن جڑے سجنا نال نبھا سے آسے تاں جگ اللہ. علامہ اقبال بھی سارا لاگ وادن مسلم اول شہ مردان علی عشق را سرمایہ ایمان علی. میاں محمد بخش کھڑی والا کشمیری بابا چڑھی والا وہ کہتا ہے چوتھا یار پیارا چوتھا یار پیارا خاصا دل دا جانی دل دل دا سوار علی ہے در شیر حقانی. اللہ سمجھ میں آ رہا ہے. مولا علی نے کہا میں وہ ہوں، میں محمد عربی کا ویر ہوں، حسنین میرے پتر نے، زہرا میری زوجہ ہے تے اے جعفر تیار اے بھی میرا بھرا ہے. تے آکھیا سارا جگ جدوں بتاں دی گندگی دے وچ وڑیا سی میں اس ویلے بھی کفر نال لڑیا سی، میں اس ویلے بھی توحید دے نور وچ سی. سبحان اللہ. فرمایا میرے نال. ہن اگلی گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سارا معاف کرنا لفظ میں گانا ہی پہ آخدا گاونا جو ہویا منہ سارا گانا جو نہ گا دیتا تے سرکار نے بھی آنکھوں کھول دیتا تے دیکھیا تے حضرت علی نو جھٹکا لگا او اسی تے گاندے پیسا تے تسی سن دے پہ آوے انہاں کیا سا صرف اکھی نوٹی پہ آسے آئے آئے جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ این نوٹی اکھ بھالنی نہیں. اتھے ایک فائدہ ہے کہ تانوں سمجھانا نہیں پہنا. اتھے ظالمن دے پترا لاہوریانوں میں ترجمے کر ہی تھک جانا. جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ این نوٹی ہن انہاں نوں نوٹی میں کیویں سمجھا این نوٹی اکھ بھالنی نہیں او چم چم پلکاں پیار کرے منتاں لکھ اکھ بھالنی. کیا بات کیا بات او آکھے بھال مطلب اکھول او آکھے بھال بھلیندا میں او آکھے بھال بھلیندا میں اٹکاوے ککھ
حق والی نہ صدقے صدقے واہ 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 سبحان اللہ کرے تھانوں کتے لگ جاوے تے پھر ککھاں نال کھیڈو پاوے نال جکڑ ول بس واہ تے بندہ پھر اکھ پیا کٹ اٹکاوے ککھ اکھ والی نہیں والی نہ حضور دی اکھ نوٹی ہوئی ہے تھوڑا تو کرو نہ ادھورا کم ٹھیک ہوندے مطلب پیاس رہندی ہے سبحان اللہ ہن کتھے ہی پورا کیتے ونج اگلے سال واہ واہ کیا بات ہے سبحان اللہ واہ کھڑا میلا بندہ چھوڑ ونج چنگا ہوندے سبحان سبحان اللہ حضور اکھ کھولی تے میٹھے مدنی دی زبان بولی تبسم رسول اللہ حضور کھیل پائے حضور کھیل پائے تے پھول کیر پائے ہائے ہائے تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ کیا بات ہے تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا وہی ہے چمن جہاں مسکرا دیا تو حضور مسکرائے ہنس پائے جد لب محبوب دے مرک پوندے جد لب محبوب دے یہ سریکی زبان جو ہے اس کی بھی کوئی گرامر شرائمر ہے اس کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے پہلی تو دوسری تو تیسری تو ایک آخری ڈگری ایک ہوں کہکا مارتے ڈاڈھا اچھا کھلنا ہسنا تبسم کرنا تے آخری ڈگری ہے مرکنا تے جنا محبوب مرک دن ہر کہیں کو پتہ نہیں لگدا جو مرک دے پن انہیں کو پتہ لگ دے جنہاں دی اکھ جدا لب محبوب دے مرک پوندن کوہتور اتے کڑکاٹ ہوندن نہیں سمجھ اس کے تبسم کی بجلیاں جب کڑکتی ہیں تو موسیٰ کی روح بھٹکنے لگتی ہے کہ لگدا ہے کوئی ہنسے آئے جدا لب محبوب دے مرک پوندن کوہتور اتے کڑکاٹ ہوندن جھٹ وقت جھٹ یاد کلیم کو آویں دن رگ رگ دے وچ تھڑکاٹ ہوندن گلیاں ہیلاں ہجر فراق دیاں کنے کرنی دے زڑکاٹ ہوندن آزاد شاہی کو چرخو تے پرواز دے وچ پھڑکاٹ ہوندن آج خدا دا یار ہسیا تبسم رسول اللہ حضور مسکرائے ہنسے مرک پائے علی حیران کہ اے ہس دے کیوں جے انہاں آکھیا سا ستے نہیں سارا سن دے پیساں صدقت یا علی علی تیرے ایک ایک حرف دے اتے میں محمد مہر لئی جاؤں نہ تیرے ورگا کوئی نہ میرے ورگا کوئی نہ تیرے پترا ورگا کوئی تے تیرے تے میرے پتر دو تھوڑے حضرت عبداللہ ابن عباس جو رہتے تھے میرے نبی کے پاس چچا زاد مثل اولاد حضرت عباس کے لخت جگر لفظ سنو آپ فرماتے ہیں کہ ماؤں کی کوکھیں بانج ہو گئی ہیں سبحان اللہ ماؤں کی کوکھیں بانج ہو گئی ہیں
قیامت تک اب کوئی ماں علی جیسا بیٹا جنم نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نگر نگر گلی گلی، ہاتھ جا کے نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، لکھ واری جم کے بھی کوئی علی ورگا پتر نہیں جم سکتا۔ یہ قول کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن ترجمان القرآن، صحابی رسول، یہ بھی آل رسول میں شامل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں علی جیسا بیٹا اب جنم، علی جیسا بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، علی جیسا لال دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام وقی، یہ سارے ہمارے نور نظارے، امام وقی فرماتے ہیں کہ پوری امت میں علی کا مثل کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر علی کا مثل کوئی نہیں تو نبی کا کہاں سے ہوگا؟ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میرا جیڑا علی ہے ایک کعبے دی طرح ہے۔ حوالے سارے میرے کو ہیں نے کہ ادھار نہ سمجھے، نہ یہ یوٹیوب سے ملے گا، یہ میری ٹیوب سے ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا علی میری امت میں مثل کعبہ ہے۔ اللہ دے سونے نبی، ایک کعبہ تا کعبہ ہے، علی کی میں مثل کعبہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کعبے کو تکنا عبادت ہے، علی کو تکنا بھی عبادت ہے۔ کعبے کی طرف جانا حج ہے، علی کی طرف آنا بھی محبت کا حج ہے، عشق کا حج ہے۔ میرا نبی جسے کہ مثل کعبہ، کعبے کی شان تو یہ ہے نا حضور کہ بندہ جائے نہ تلاوت کرے، نہ ذکر کرے، نہ فکر کرے، جا کے حرم میں بیٹھ جائے، بس صرف ویکھی جائے، صرف کعبے نو ایک نظر تکنا۔ فرمایا سال دی رات دن دی متھے رگڑن والی عبادت ایک پاسے تے سونے کعبے دے اتے پاون والی ایک نظر ہے ایک پاسے۔ تے لیکن فرمایا او کعبہ ہے تے میرا علی وی مثل کعبہ ہے، اس کعبے نو ویکھن عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، جی کردہ تینو ویکھی جاواں۔ حیدری، سیدنا ابو بکر صدیق، بڑے مرد کی ہے تصدیق۔ آپ بیٹھے ہیں مولا علی کو تکے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، پیر طریقت، خواجہ پیر فیض المصطفیٰ شاہ جمالی اور خواجہ صالح محمد سنگھ، ماشاءاللہ، پیر آف حاجی پور شریف جناب حضور خواجہ صالح محمد سنگھ اور قبلہ پیر خواجہ فیض المصطفیٰ شاہ جمالی سنگھ۔ آمن دیو بابا، خطاب سیدھا پہ آمن دیو بابا۔ سبحان فیضان اولیاء، فیضان اولیاء، حضور قبلہ خواجہ صالح محمد سنگھ اور قبلہ خواجہ فیض المصطفیٰ
لالے دی جوڑی تشریف ہے نہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. بڑی اللہ. بسم اللہ. ایک دفعہ ول نعرہ تکبیر بلند کرو. نعرہ تکبیر، اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت، عاشق رسول خطیب العصر مفتی خان محمد قادری. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مولا علی کو ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدہ، یعنی نظر اس طرح لڑ گئی جا کے اڑ گئی. سرائکی میں کہتے ہیں اتھے ہی کھڑ گئی. کیا بات. نگاہ پلٹ کر نہیں آئی، ان پہ قربان ہو گئی ہو. واہ سبحان اللہ. چہرہ مولا علی کو صدیق ٹک ٹکی باندھ کے تکے جاتے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، آپ نے بعد میں پوچھا میرے بابا آپ آج عجب تماشا ہوا کہ علی کوئی ایک بار ملے، بار بار جو ملتے ہیں، لیکن آپ کو میں نے دیکھا آپ کی نظر نہ دائیں گئی نہ بائیں گئی، آپ تکتے ہی رہے حضرت علی کے چہرے کو. رسول اللہ کے صدیق نے فرمایا بیٹی میں نے اپنے صفی، اپنے خلیل، اپنے حبیب، اپنے کریم سے سن رکھا ہے النظر الی وجہ علی عبادت. سبحان اللہ. اسی لیے وہ اردو میں کہتے ہیں کہ ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے. ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے. محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. جی کردہ تنو ویکھی جان وے تیرے وچوں رب دسدا. امام خطابی نے اسی روایت کی تشریح کی. وہ کہتے ہیں اصل میں اللہ نے علی المرتضی سائیں کے چہرے میں اسلام کا نور بھرپور بھر دیا تھا. تکتی دنیا علی کو تھی، نظر کوئی اور آتا تھا. سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. اس لیے چہرہ مولا علی. میرے حضور کے ایک فقیر صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عمران ابن حسین اے سعد یہ نون. یہ فقیر صحابی تھے. فرشتے ان کی زیارت کے لیے زمین پہ آتے تھے. یہ اتنے بڑے فقیر تھے. عمران بن حسین بیمار ہو گئے تو حضرت سیدنا مولا علی تیمارداری کے لیے پوچھنے گئے. جب مولا علی پوچھ کے اٹھے تو حضرت عمران ابن حسین سہارا لے کر لاٹھی کا جدھر علی جاتے پیچھے تکتے. یاروں نے کہا آپ میں تو اٹھنے کا یارانہ تھا، پہلے دیکھا یہ نظارہ نہ تھا. آپ تو اٹھ کے بیٹھ نہ سکتے تھے. آج جہاں تک علی نظر آتے رہے آپ نظریں اٹھاتے رہے.
پیچھے تکتے رہے کہ جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا، ہم کانٹوں سے نباہ کر لیں گے تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا، لیکن تھوڑا سا دیدار تو دیتا جا۔ تکتے رہے جہاں تک نظر گئی، ساتھیوں نے کہا عمران آج عجب دیکھا، پہلے تو آپ اٹھ کر بیٹھ نہ سکتے تھے، آج لاٹھی ٹیک کے تیری نظر علی کا پیچھا کرتی رہی۔ فرمایا تم سمجھتے رہے میں علی کا، میری نظر علی کا طواف کرتی رہی، یہ وکھری عبادت ہے، یہ انوکھی عبادت ہے، یہ نرالی دیکھنا عبادت ہے۔ نماز روزہ تو روز کرتے ہیں، پر یہ عبادت کی چس کبھی کبھی ملتی ہے۔ جی کردہ ہے تینوں ویکھی جاواں، جی کردہ ہے تینوں ویکھی جاواں، غیر کو دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے، میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے، میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے۔ وہ علی جسے نبی بولے کہ ذکر علی بھی عبادت، علی کو تکنا بھی عبادت، حب علی بھی عبادت، کیا شان ہے اس کی ولانی یقین کے ساتھ مدنی کے چہرے کو تک جائے، یہ مزہ تھوڑی دیر کے لیے تک جائے، دلڑی امانت یار کے پاؤں میں رکھ جائے، سارے ولی ایک طرف یہ پال والا ایک طرف، لیکن مولا علی 30 سال، کتنے 30 سال 30 سال مولا علی کہتے ہیں کہ میں پیدا تو اماں کی جھولی میں ہوا، پھر انگلی مصطفیٰ کی تھی، ہاتھ علی کا تھا، سینہ رسول کا تھا، کھیلتا میں تھا، کاندھے نبی کے تھے، چڑھتا میں تھا۔ مولا علی کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ایسے نتھی تھا جیسے اونٹنی پھرتی ہے، اور اونٹنی کا جو بچہ دے اونٹنی جاوے، ہورانوں تے سمجھ نہیں آؤندی، توانوں تے ویکھیا ہونا ہے، اے اونٹنی دے نال جڑا ہوندا توڑا شریف ہوندے، او کیویں کیویں ایویں تے کیویں ایڈے کیویں ایڈے کیویں ایڈے، تے کتنا سوہنا لگدے، ارد گردی پھیرے ودا پاندا ہے، فرماندے میں ایویں بھجدا ہم محبوب اندے، کہیں ویلے سجے کہیں ویلے کھبے کہیں ویلے اگوں کہیں ویلے پچھوں، والا کہیں ویلے حضور پکڑتے سینے نال لامن ہا، کہیں ویلے کندھے تے بٹھامن ہا، کہیں ویلے نال روٹی کھوامن ہا، والا بلہاتے ہر کہیں کو تا لا الہ الا اللہ اماں سکھیں دیئے، فرمیندے اساں کو سارا کچھ صحیح سکھایا۔ اے مشکات شریف کنو گھنتے سارے کتابیں وچ آیا، آ فرمیندے میں کو حضور پکڑتے بھی لہندے ہن، بلا میں کو پڑھیندے ہن، بلا میں خوشی نال پڑھدا تے پوچھدا ہم ایک ہی میں آپ دسیں دے ہن، بلا جے ویلے میں تھک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عصمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سبحان جشن ولادت علمنی ربی جد ہویا تے شرع مسائل مکڑے، تے ادبنی ربی جد ہویا خاش تھے کچھ لکڑے، نہیں سمجھ صدقے جوانا فاش تھے کچھ لکڑے، پر عشق دی بات
نہ سمجھن اصلوں اے بلوانے رکھڑے خواجہ فرید علم فرید عشق فرید عاشق رسول عشق دی بات نہ سمجھن اصلوں رکھڑے پر ایران مول نہ مڑساں میں بھاویں سر تھی وے سو ٹکڑے اور فرید نہیں کوئی حاجت بیٹی لو تھی دے بکڑے اللہ سیاں جڑا میں علی کو پڑھائے نی تینوں رب نہ بھولے نی تینوں رب نہ بھولے تے دعا فقیراں دی اے ہا نی رب نہیں بھولن جے ہا نی دعا فقیراں دی مولا علی سنگھ فرمیندے حضور والا دعا فرما منہا والا خالی دعا تے گزارا نہ فرما منہا والا اگی تے چھکے نہ والا سینے تے ہاتھ جا رکھے نہ ہاتھ رکھتے میرے سینے تے والا اکھے نہ ول دعا اکھے اللہم و سونا ربا میرے علی دے سینے کو علم نال بھر حکمت نال بھر فہم نال بھر نور نال بھر تو ہی توجہ کر و شالا منکر علی دے ونین مار آمین انیا توجہ کر نہ کر شر اللہ سیاں علم حکمت فہم نور نال میرے علی دا سینہ کی تھی نے بلا پکڑتے سینے التازم نال لینے بلا متھے کو چمے نے چمتے آکھے نے علی اے دعا جڑی منگیم قبول تھی گئی وال ودے پوچھتے علی کنے علم کیوں زیادہ حضرت فاروق اعظم مشرق مغرب جسے کہتا ہے گریٹ عمر کا سایہ جہاں آتا ہے شیطان کنی کتراتا ہے نظر ہی نہیں آتا آج تک کا اثر ہے آج بھی عمر کے نام سے چڑھ جاتا انہیں چکر ہے وہ عمر ہے عمر سے دعا کرے دے ہن جھولیاں چاہیں دے ہن اللہ سے کو اکھے دے ہن اللہ سیاں علی شالا جیوے چر جگ تک جیوے علی کو کچھ نہ تھیوے علی پیا جیوے چوہاتیاں آج کل لئی ودے نہیں اے انگارے اے سٹی ودے نہیں اے اندر دے کھالے اے سٹی ودے نہیں ورنہ اتے تا اجالا ہی اجالا وہ جنہیں دا امام کملی والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی 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 کیا بات ہے کیا بات ہے آج کلے کوڑے کوڑ مرین دے نہیں اے یارے کو یارے نال لڑیں دے نہیں اساں نبی والے اینڈ علی والے مدینے دی گلی والے علی سین کو علم حضرت عمر آتے ہیں اللہ سیاں علی شالا جیوے وہ کیوں علی صحیح مولا اگر علی نہ رہے عمر کو پہلے چاہیے مولا علی جیوے تا میں جیواں ان گھر تک سوچے دا
اے نہ رہے ایسا نہ رہوں، یہ رہے تو ہم رہے، کیونکہ یہ نور جو ہے، یہ شعور جو ہے، یہ اجالا جو ہے، اس کے بنا تو اندھیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کہتے تھے علی احزانا۔ ایک دن مسئلہ پوچھنے آ گئے دو بندے، انہوں نے کہا لونڈی کی طلاق کیا ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟ آزاد عورت ہو تو 3 طلاقیں ہیں، لونڈی کی طلاق۔ مسجد نبوی تھی، مولا علی اپنے اوراد و وظائف میں مصروف تھے، حضرت عمر سے بدو پوچھنے آئے مسئلہ، آپ نے دونوں کو پکڑا، فرمایا دونوں کو پکڑا، فرمایا بندی علم او تکڑا، سنو ہے مکڑا، انہوں نے پھڑیا تے آ کے حضرت علی دے اتو کھڑا کروایا تے آ کے سنا یہ مسئلہ پوچھنا ہے جو لونڈی دی طلاق کیا ہے، آپ کلندر سیری نہیں چاہیا اتھا ہی ہاتھ چاہنا، آہن کلندر روز و شب پہنجی خودی میں خود غرق، نہ طلب ملک تے مال دی، نہ غرض جاہ جلال دی، مستی خدائی خیال دی، روز و شب اکھ تھلے ہاتھ ہوتے تساں انگلیاں دے دے بیٹھو، انہاں اشارہ کیتا کہ 2 طلاق۔ حضرت تمہارا کیا سمجھ آئیے بے، بدوئیں کو اکثر سمجھ نہیں ہمدی علی بدو دے پوتر بلکہ بدھو دے پوتر، اے عمر سمجھ علی دے اشارے عمر سمجھ سمجھانے فرمانے حضرت مفتی صاحب اے اشارہ ایک کیتے انہاں والا منہ بڑھائے یہ جو بدھو منہ بڑھاتے آتے ہیں، یہ چنگے مولوی صاحب کہنے گھن نہیں، انہیں تا نہ تو حاکوں نہ ساکوں، انہیں تا ذرعی کرم نہیں فرمایا، سیری نہیں چاہیا،